نے صلح کر دی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ کے نعوذ باللہ غلط باتیں پتہ نہیں تھی. میں نے کہا جی دو کاموں میں تم پھنس گئے. کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا رافضی ہو، تمہارا عقیدہ ہے حضرت حسن امام ہیں اور تمہارے ہاں مرتبہ امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبری است. امامت کا درجہ پیغمبروں سے بھی اوپر ہے اور تمہارے ہاں تو پیغمبر بھی عالم الغیب ہے، تو امام تو عالم الغیب اس سے تمہارے ہاں بڑھ کے ہوگا، تو تمہارے نزدیک تو حضرت حسن عالم الغیب ہے. اس کو حضرت معاویہ کی باتیں کیسے پتہ نہیں تھی؟ اس کو کیسے پتہ نہیں تھی؟ یہ اگر تم حضرت معاویہ پہ ہاتھ صاف کرو گے تو تمہارا عقیدہ امامت ٹوٹے گا. اسی وجہ سے جو ترتیب بنانی ہے نا آپ نے، تو آپ اس ترتیب پر چلو جس پر آپ کا عقیدہ مضبوط رہے. نمبر 2، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے اور حضرت حسن نے حکومت دے دی ہے تو غلط کار آدمی کے ہاتھ میں حکومت دینے والا نعوذ باللہ اس سے بڑا غلط ہوتا ہے کہ اس کی تائید کر رہا ہے. تو پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فتویٰ صادر فرمائیں. آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کیا سمجھتے؟ اور میرے بھائیوں میں ایک بات مزید عرض کروں، معاویہ بن ابی سفیان نے قرآن کریم اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. حضور علیہ السلام نے جو شاہان عالم کو جو خط لکھے تھے، بادشاہ جو دنیا کے تھے ان کو جو خطوط لکھے تھے، یہ حضرت معاویہ لکھ کے دیتے تھے. ایک بندے نے مجھے کہا معاویہ نے قرآن نہیں لکھا تھا، صرف حضور کے خط لکھے تھے. میں نے کہا جو تیرے دل میں مرض ہے نا وہ مجھے پتہ ہے. وہ مرض یہ ہے کہ قرآن کریم کا رتبہ بڑا ہے، اسی لیے معاویہ نے یہ نہیں لکھے، میں اس کو گھٹا دوں. حضور کے خط لکھے تھے. میں نے کہا تیری دال پھر بھی نہیں گلتی. قرآن کریم سورۃ نجم آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، وہ قرآن ہو یا وہ حدیث ہو یا کافروں کی طرف سے لکھے جانے والے خطوط ہوں، حضور نے لکھوایا ہے وہ بھی اللہ کا حکم تھا. یہ اللہ کی وحی حضرت معاویہ نے لکھی ہے. تیری دال پھر بھی نہیں گلتی. نمبر 2 بہت اہم نقطہ دے رہا ہوں. قرآن کریم سب کے لیے ہے، خط کسی کے لیے ہوتا ہے. قرآن سب کے لیے ہے، خط کسی کے لیے ہوتا ہے. قرآن عام ہے، اس کو کھولا جاتا ہے، چھپایا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے خط میں کچھ ایسی بات ہو جسے رازداری میں رکھا جائے. قرآن کی باتیں رازداری کی نہیں ہیں، تبیان لکل شیء، وضاحت کے لیے. خط رازداری کا ہوتا ہے. حضرت معاویہ سے حضور نے خط لکھوایا ہے، اس کا معنی ہے معاویہ کو اعلیٰ درجے کا رازدار سمجھتے ہیں اللہ کے رسول. آیت تو کسی سے بھی لکھوائی جا سکتی ہے. میں نے کہا ڈبل درجے میں بندہ پھنس جائے گا. یقین مانے مسلمانوں، دین کے دلائل پر بندے کو قدرت حاصل ہونا، تو جو دین کے دلائل پہ اعتراض رکھے نا تو ایک جگہ سے جان چھڑائے گا، 10 جگہوں میں پھنس جائے گا. حضرت معاویہ سے حضور علیہ السلام نے جو خطوط لکھوائے، اس کا معنی ہے حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو رازدار مانا ہے. نمبر 2، یہ دوسرا جواب ہے. ایک بات مزید کہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد وہ ہیں جسے اللہ جنت سے آنکھیں دے گا. حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کی آنکھ نکلی تھی نا ایک جنگ میں، اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے تھے. حضور نے فرمایا تھا چاہو تو اللہ سے دعا کروں، اٹھا کر تیرے چہرے پہ رکھ دوں، چاہو تو جنت سے مانگنا اللہ سے. تو حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان نے آنکھ کو پتھر پہ دے مارا تھا. کہا اتنا عرصہ اگر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو آج اللہ کے نام پہ یہ بھی قربان ہو جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہ، جسے لوگ ہندہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک جملہ ذہن میں رکھنا. حضرت ہند حضور پاک علیہ السلام کی ساس بنتی ہے، حضرت معاویہ کی ماں ہے، حضور کی بیوی کی ماں ہے. حضرت ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جو حضور کی بیوی ہیں. حضرت ہندہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. میں اس روایت کی صداقت اور دیانت پہ نہیں جاتا، مجھے اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ثابت ہے یا نہیں ہے. میں تیری بات مان لیتا ہوں، چبا لیا تھا. کب؟ جب کافر تھی یا مسلمان تھی؟ کہتے ہیں جب کافر تھی. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں مسلمان ہوئی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں کلیجہ تو چبایا تھا. تو میں نے کہا جب مسلمان ہوئی تھی حضور نے کوئی حدیث بھی ارشاد فرمائی تھی؟ کہتے ہیں جی ہاں. کیا؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام لے آئے ہو، اس سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سب اللہ نے معاف کر دیے ہیں. میں نے کہا یہ فرمایا تھا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اللہ کے رسول تو معاف کر رہا ہے اور تے کو سرکار پیا تجھے اس پر مزید خارش ہوئی پڑی ہے؟ اللہ کے رسول اس کو معاف کر رہے ہیں. نمبر 2، قرآن کریم نے اس کے لیے کیا جملہ بولا تھا ذرا وہ بھی پڑھ دیں.
या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिअनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यअतीना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यअसीनका मा फी मारूफिन फबअय्यहुन्ना वस्तग़फिर लहुन्ना अल्लाह। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं इज़ा जाअकल मुमिनात, मेरे पैगंबर अभी आपके पास वो औरतें आएंगी जो मुमिन बन चुकी हैं, उनसे इन शर्तों पर बात लो और उनके ईमान को कबूल करो, इन्हें सहाबी बनाओ, वस्तग़फिर लहुन्ना, और उनके लिए अल्लाह से माफी मांगो। कुरान ने तो उन्हें अल मुमिनात कहा है, अल्लाह के कुरान ने तो उन्हें ईमानदार कहा है। तो पता चला ईमान से पहले जितने गुनाह हो अल्लाह माफ कर देते हैं, पर तेरा बुग़्ज़, तेरा तासुब, तेरा कुफर, तेरी शैतानत और तेरा इर्तिदाद इस पे नहीं रुकता। अल्लाह अल्लाह के रसूल माफी दे रहे हैं और तुम्हें आज भी इस पर एतराज मौजूद है। तो किसी के बुग़्ज़ पर, किसी के रोने पर दीन का मसला खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। कोई लाख बिगड़े, हजार रोए, गजब में आए या तिल मिलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका है जो अब रुकेगा।